اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیجیٹل چینل درد پہ یہ سوال و جواب کا سیشن ہے۔ پہلا یہ سوال ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، میری بیٹی کو جھٹکے لگتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ 21 دن خضری عمل کے پانی سے نہلائیں۔ 21 دن پورے ہونے کو ہیں لیکن میری بیٹی کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو رہی ہے، پہلے سے بھی زیادہ جھٹکے لگتے ہیں، پلیز رہنمائی فرمائیں، میں صدقہ و خیرات بھی کر رہی ہوں۔ دیکھیں، یہ سوال بظاہر ایک ماں کا ہے کہ بیٹی کا وہ علاج کر رہی ہیں اور اس کے لیے وہ خضری عمل پڑھ رہی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب ہم یہ عمل کر رہے ہیں تو بیماری کی جو شدت ہے وہ اور بڑھ گئی ہے، جھٹکے زیادہ لگ رہے ہیں۔ ایک بنیادی بات یاد رکھیں کہ جب بھی جادو کی آپ کاٹ کریں گے تو اس کا رد عمل ضرور آئے گا۔ اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ ضرور آئے گا۔ اگر رد عمل نہیں آ رہا تو اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں، وہ پہلے آپ سن لیں۔ آپ جادو کی کاٹ کر رہے ہیں تو کوئی آگے سے رد عمل ہی نہیں آیا، نہ کوئی گھر کا نقصان ہوا، نہ کوئی پریشانی آئی، نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا اور نہ کوئی مالی نقصان ہوا، نہ جو مرض ہے اس کے اندر کوئی شدت آئی۔ تو اس کی جو پہلی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جادو کے مریض تھے ہی نہیں، آپ مریض تھے، نفسیاتی وہم کے مریض تھے، آپ نے اپنے تائیں خود ہی سمجھا ہوا تھا کہ یہ جادو ہے، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو جادو آپ کے اوپر تھا، آپ کی خوش بختی یہ ہے کہ وہ جادو اتنا کمزور تھا، آپ کی روحانی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ آپ غالب آ گئے، دوسرے فریق کو کسکنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یعنی وہ رد عمل کیا ظاہر کرتا، اس کو اپنی پڑ گئی، اسیب تھا تو وہ جل گیا یا بھاگ گیا، جادو تھا تو وہ ٹوٹ گیا۔ یہ 2 وجہیں ہو گئی۔ تیسری وجہ جو یہ ہماری بہن نے لکھی ہے، اب آپ توجہ کے ساتھ سنیں، جہاں پہ جادو ہوگا زیادہ طاقت والا اور پڑھائی کرنے والا خود ہوگا کمزور، کرنے کو تو وہ پڑھائی کر رہا ہے، ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اوقات یاد نہیں رہتی کہ میں نے کیسی گناہوں سے لتھڑی ہوئی زندگی گزاری ہے کہ آج میرے اوپر مصیبتیں پڑی ہیں تو میں نے قرآن کھولا ہے، وظیفے کرنے شروع کیے ہیں یا اللہ اللہ کرنا شروع کی ہے۔ اگر میری زندگی مثال کے طور پہ 50 سال ہے تو 40 سال میں نے کیا کیا ہوا ہے، اور اب میں اس بات پہ رونا ڈالتی ہوں۔ حضرت صاحب سمجھ نہیں آندی، او کالا جادو کردے نے تے انہاں دا اثر کردا ہے، اسی قرآن پڑھنے ہاں تے ساڈا قرآن اثر نہیں کردا۔ آپ نے یہ بات پہ یقین بنا لیا، جو کالا جادو کرتا ہے اس کی قربانی دیکھو۔ کالا جادو کرنا کوئی سوکھا کام ہے؟ آپ کے ساتھ کسی کو کتنی بھی محبت ہو، ذرا توجہ رکھیے گا، آپ کو کسی کے ساتھ کتنی بھی محبت ہو، اس کو سجدہ کر سکتے ہو؟ وہ آپ کو سجدہ کر سکتا ہے؟ تو جادوگر نے شیطان کو سجدہ کر کے یہ طاقت حاصل کی، اس کی قربانی دیکھو۔ اس نے رب کو ناراض کر کے، جنت کو ٹھکرا کے، جہنم کو گلے لگا کے یہ طاقت حاصل کی، اس کی قربانی دیکھو۔ اور تم نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے کہا گناہ چھوڑ دو، تم نے گناہ نہیں چھوڑے۔ شیطان نے اس کو کہا تو اللہ کو چھوڑ دے، اس نے شیطان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ دیا۔ اللہ والو، ہم تو جادوگر کے سامنے قیامت کے دن منہ نہیں دکھا سکتے، منہ نہیں دکھا سکتے۔ اگر ایک جادوگر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، اللہ والو ہم جیسوں کو تو جہنم میں لے جانے کا وہ ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر اللہ عدل کرنے پہ آ گیا، عدل کرنے پہ آ گیا تو ایک جادوگر ہی ہمیں پھنسوانے کے لیے کافی ہے کہ یا اللہ میں نے اپنے آقا کے کہنے پہ تجھے چھوڑ دیا، اور یہ تیرے ماننے والے ہیں، انہوں نے تیرے کہنے پہ میرے آقا کو نہیں چھوڑا، کلمہ تیرے کملی والے کا، توحید تیری بیان کرتے رہے، نام تیرا لیتے رہے، مانتے ابلیس کی رہے ہیں۔ تو دیکھ، میں نے اگر تجھے چھوڑا ہے، اس کو مانا ہے، تو پھر میں دل و جان سے اس کے اوپر ایمان لے کر آیا ہوں، میں سجدے بھی اسے کرتا رہا ہوں، میں نے اپنی آخرت بھی برباد کر دی، تیرے سے دشمنی بھی میں نے لے لی، سارے زمانے سے میں نے اپنا تعلق توڑ لیا، میں نے اس کو راضی کیا ہے۔ اگر میں اس کو راضی کر سکتا ہوں تیرے دشمن کو، تو تیرا بندہ تجھے راضی کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ کوئی جواب ہے؟ مروانے کے لیے کافی ہے نا؟ تو تیاری کر کے رکھو۔ صرف اس بات کے اوپر حضرت صاحب وہ جادو کرتے ہیں، ان کا جادو یوں چل جاتا ہے، ساڈے قرآن ساڈیاں زباناں جو تاثیر ہی کوئی نہیں آئے گی۔ بھائی تمہاری قربانی کیا ہے؟
تمہاری قربانی کیا ہے؟ تم نے قربانی دی کیا ہے؟ جادوگر جو کافر ہے، ایک بار وہ مرتد ہو گیا، یا وہ ویسے عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے، یا یہودی ہے، یا وہ ہے، یا مسلمان تھا مرتد ہو گیا، اب اللہ بولو اس نے کبھی زندگی میں سجدہ نہیں کرنا، اللہ کو سجدہ کرے گا یا کلمہ پڑھے گا، ایمان کی تجدید کرے گا، یا دائرہ ایمان میں داخل ہوتا ہے، اس کی ساری روحانی طاقت سلب ہو جائے گی، شیطانی طاقت سلب ہو جائے گی، اور شیاطین اس کے دشمن بن جائیں گے۔ اس نے اب شیطان کا بن کے رہنا ہے، اور ہم نے اللہ کا بن کر نہیں رہنا تھا۔ ہم 40 سال اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اب اللہ نے بیٹی کو بستر پہ ڈال دی ہے، اب خضری عمل پڑھتے ہیں، اس کی تاثیر نہیں آتی، اور آگے سے ہم کیا پریشان ہوتے ہیں، حضرت صاحب تاثیر نہیں آ رہی، اور اس کو جھٹکے لگنے اور شروع ہو گئے۔ تو اللہ والو جن جن لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وہ پریشان ہونے کی بجائے میری باتوں کو سن کے اپنے گریبان کے اندر جھانکیں کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ بنائی کتنی ہے۔ جادوگروں نے دیکھو شیطان کے ساتھ بنائی کیسی ہے، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، معاشرہ چھوڑ دیا، عزت چھوڑ دی، ساری سہولتیں چھوڑ دی، قبرستان میں جا کے رہ رہے ہیں، قبروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، گندگی کھا رہے ہیں، گندگی لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، وہ کیسے مان کے چل رہے ہیں، اور ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو سن کے راضی نہیں، عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ رواج چلے گا، حضور کی سنت نہیں چلے گی، زمانے کا رواج چلے گا، رواج چلے گا۔ تو اس لیے وہ تمام حضرات جو کوئی بھی عمل کرتے ہیں اور آگے سے رد عمل آتا ہے، تو رد عمل آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو پڑھنے والا ہے اس کی روحانی طاقت کم ہے۔ تو اس لیے وہ تمام حضرات جن کا یہ مسئلہ ہے، اس بہن نے لکھا ہوا ان کا مسئلہ ہے، تو استغفار کی کثرت کریں، تقوی اختیار کریں، اور اس عمل کو جو ہے وہ یکسو ہو کے کریں، اور اللہ سے مدد مانگیں، تو ساتھ جو ہے صدقہ خیرات جو ہے خون بہائیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ جھٹکے لگتے ہیں، 2-4 دن یہ رد عمل آئے گا، جو ہی اللہ کی مدد مانگیں گے، کچھ ہماری ہمت ہوگی، باقی اللہ مدد فرمائے گا، تو جادو سامنے والا ٹوٹ جائے گا، یعنی شیطانی طاقت ہے عملیات کی، تعویذات کی، یا کسی وظیفے کی، وہ طاقت جو ہے وہ جو ٹوٹ جائے گی، تو پھر آپ کا یہ عمل اس کے اوپر غالب آ جائے گا، وہ جھٹکے لگنے والا کام ختم ہو جائے گا۔ جھٹکے لگنا یا کسی کے اوپر پڑھائی کی، اس کی بیماری کی شدت آنا، رد عمل آنا، اس کا حل یہ ہوتا ہے، اس کا حل یہ نہیں ہوتا کہ وظیفہ چھوڑ کے اور کر لو، وظیفہ چھوڑ کے کوئی اور کرو گے تو رجعت آئے گی، پہلے وہ پھنسا ہوا ہے، اب پڑھنے والا بھی پھنس جائے گا، جو امت کا عمومی طور پر مزاج بن چکا ہے۔ اس لیے وہ تمام حضرات جو وظائف کر رہے ہیں، یا اپنا روحانی علاج کر رہے ہیں، یا اپنے گھر والوں کا روحانی علاج کر رہے ہیں، تو آگے سے رد عمل آ رہا ہے، تو رد عمل کو توڑنے کے میں نے 2 طریقے بتائے ہیں۔ ایک ہے صدقہ خیرات کرو، استغفار کرو، صلاۃ و توبہ کا اہتمام کرو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ اللہ کی مدد جب شامل حال ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز پھر کوئی مسئلہ رہ نہیں جاتا، مسئلہ حل ہو کر رہے گا۔ ایک خاتون میرے پاس آئیں، انگلینڈ میں ہوتی ہیں، میں نے اللہ سے مدد طلب کرنے کا عجیب ان سے کلیہ سیکھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ علم کسی کی میراث نہیں ہوتی، ہر بندے کا اللہ کے ساتھ ایک اپنا ایک تعلق ہوتا ہے۔ ان کے گھر سے تعویذات نکلے، یہ جو ہوتی کڑیاں شڑیاں، یہ وہ اس طرح کی وہ نکلی، وہ بنائے ہوئے تھے بھالو جو بنائے ہوئے ہوتے ہیں، پتلا جو بنایا ہوتا ہے وہ تھی، کچھ سوئیاں وغیرہ تھی، اس طرح لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے، اور کچھ تعویذات تھے۔ وہ نکلے تو وہ چلی گئیں دریائے چناب پہ، یہ جو دریا ہے اس پہ چلے گئے۔ دریائے چناب پہ جا کے اب ہمارے جیسا بندہ ہوتا تو کیا کرتا؟ سٹ کے واپس آ جاتا، یہی کرتا نا۔ اب دیکھو وہ دریائے چناب پہ گئیں تو جا کے انہوں نے پہلے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میں ان کو اپنی طاقت سے نہیں پھینک رہی، یا اللہ میں تیری طاقت سے پھینک رہی ہوں، تو ان کو اپنی طاقت سے وہیں پہنچا دے جنہوں نے یہ بھیجا ہے، اور میرے اور ان کے درمیان میں ایسی دیوار کھڑی کر دے کہ یہ واپس نہ آ سکے۔ اب انہوں نے یہ دعا کر کے تعویذ پھینکے۔ اللہ والو وہ تعویذ کہاں جائیں گے اور واپس آ سکتے ہیں؟ اللہ سے مدد طلب کرو۔ یوں ہم اللہ کو ساتھ لے کر نہیں چلتے، ہم یا بسا اوقات تو یہ کہ بالکل ملنگوں کے اوپر، پیروں کے اوپر جو کرنا ہے پیر نے کرنا ہے، جو کرنا ہے تعویذ نے کرنا ہے، اور بسا اوقات پھر ہم یہ حرکت کرتے ہیں کہ سارا تکیہ اور سارا بھروسہ اپنے وظیفے کے اوپر کر لیتے ہیں، تو پہلی صورت میں بھی ناکامی اور دوسری صورت میں بھی ناکامی۔ اللہ والو دنیا کا کام ہے، آخرت کا کام ہے، ہمیشہ اللہ کو ساتھ لے کر چلو۔ جو اللہ کو ساتھ لے کر چلتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، جو اللہ کو کھو دیتا ہے
ہے پھر وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ آج تک زمانے میں جو جس نے پایا ہے اللہ کو پا کر پایا ہے، اللہ کو پا کر کسی نے کھویا نہیں ہے، اور اللہ کو کھو کے آج تک کسی نے پایا نہیں ہے۔ یہ کلیہ ہے، یہ اصول ہے۔ اس لیے وہ تمام حضرات جو عملیات کر رہے ہیں یا وظائف کر رہے ہیں یا روحانی علاج اپنی ذات کا کر رہے ہیں یا اپنے پیاروں کا کر رہے ہیں، جب بھی رد عمل آئے، شروع میں آ جائے، درمیان میں آئے، کسی وقت بھی آئے، تو پریشان نہیں ہونا۔ 3 اعمال میں نے بتائے ہوئے ہیں۔ جب رد عمل آنا شروع ہو، صدقہ، استغفار کی کثرت، صلاۃ التوبہ، دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مدد جو ہے وہ مانگو کہ یا اللہ مجھے اس کے اوپر شیطانی عمل کے اوپر غالب کر دے، اپنی طاقت کے خزانوں میں سے مجھے طاقت جو ہے وہ عطا فرما، میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہے اللہ، میں بے بس ہو گیا ہوں، اب تو اپنی مدد جو ہے وہ بھیج۔ اللہ سے مدد مانگ کے جب قرآن پڑھو گے تو انشاءاللہ العزیز پھر جو ہے وہ مؤثر ہوگا، اور یہ جو جھٹکے لگ رہے ہیں اور جو رد عمل آ رہا ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میں انڈیا سے ہوں، میری شادی کو 31 سال ہو گئے ہیں، میری اولاد نہیں ہے۔ میرے شوہر کے 3 بھائی ہیں، ایک بھائی کا ایک بیٹا اور 8 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ۔ ایک بھائی کی سرے سے اولاد نہیں ہے، اس نے 16 سال کے بعد ایک بچی لے کر پالی ہے۔ میرے شوہر کی ایک بہن کی بھی اولاد نہیں ہے، اس کی شادی کو بھی 22 سال ہو گئے ہیں، اور ایک بہن کی شادی کو 11 سال ہوئے اور بعد میں وہ بیوہ ہو گئی۔ بڑے بھائی کا 35 سال کا جوان بیٹا اچانک مر گیا۔ 8 بہنوں کا اچھا خاصا بڑا خاندان تھا۔ میری ساس گھر میں تویز گنڈا کرتی ہے۔ آپ تباہی سن کے پریشان تو ہو رہے ہوں گے نا کہ اتنی تباہی آ گئی، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ تباہی کیسے آئی ہے۔ میری ساس گھر میں تویز گنڈا کرتی ہے۔ جب میں اس گھر میں آئی کاروبار ختم ہو رہا تھا، سسر فالج کا مریض بن کر بستر میں پڑے ہیں، ایک وقت کی بھی روٹی نہیں تھی، پائی پائی کے محتاج تھے۔ شوہر کی بھابھی 35 سال سے بیمار تھی، اس کی بیماری کی سمجھ کسی کو نہیں آ رہی تھی، بس کہتی تھی کہ جسم سے ہر وقت آگ نکلتی ہے، ہر وقت بہت پریشان رہتی تھی۔ میرے شوہر کو شادی کے بعد ٹی بی ہو گئی۔ میرا میکا بمبے میں ہے، میں وہاں رہنا چاہتی ہوں۔ حضرت صاحب 6 سال پہلے انٹرنیٹ لگوایا اور میں نے یوٹیوب دیکھ کر وظائف کرنا چھوڑ دیے۔ صحیح پڑھ گیا ہوں یا نیند میں غلط پڑھ گیا ہوں؟ صحیح پڑھ گیا ہوں؟ میں نے یوٹیوب دیکھ کر وظائف کرنا شروع کر دیے۔ اس کا مطلب جاگ نہیں رہے۔ 6 سال پہلے انٹرنیٹ لگوایا اور میں نے یوٹیوب سے دیکھ کر وظائف کرنا شروع کر دیے۔ ہر کام دن بدن پھر بگڑتا گیا، ایک وقت کا جیسے تیسے کھاتے، دوسرے وقت کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ اسی فکر و فاقے میں 2 مہینے پہلے آپ کا بیان سنا، بہت تسلی ملی، ہر وقت دل بے چین رہتا تھا۔ الحمدللہ اب بہت سکون ہے۔ خضری عمل اور درود پاک پڑھتی ہوں، درود صدقہ پڑھنا چاہتی ہوں، ضرور پڑھیں، اجازت ہے۔ مجھے ان اعمال سے بہت فائدہ ہو رہا ہے، میرے پہلے بہت سے نقصانات ہوئے ہیں، آپ میری رہنمائی فرمائیں، میں کیا کروں؟ اس میں اللہ والی کوئی رہنمائی کرنے والی نہیں ہے، جو اعمال آپ کر رہے ہو بالکل ٹھیک ہے۔ درود صدقہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، بسم اللہ پڑھیں، اس سے آپ کا رزق جو ہے وہ کھل جائے گا۔ باقی ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھتے رہیں، مزید کوئی عمل نہیں کرنا۔ وہی 5 اعمال جو امت کو بتاتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھیں گے، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں، رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی کریں گے، رزق حلال کمائیں اور کھائیں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، کوئی مزید اعمال نہیں کرنے۔ اور جب آپ خضری عمل پڑھتے ہیں اس میں یہ بھی نیت کیا کریں کہ یا اللہ جو تعویذات کے اثر بد ہیں یا میری جو وظائف کے اثر بد ہیں یا میرے سسرال کے کوئی تعویذات یا ان کے وظائف کے اثر بد ہے یا رجت کے جو اثرات ہیں ان کو مجھے محفوظ فرما، تو یہ نیت کر کے پڑھیں۔ تو کاٹ پلٹ اور حفاظت، یہ 3 نیتوں کے ساتھ جو نیت میں نے ابھی بتائی ہے یہ بھی کر لیا کریں تاکہ آپ کو زیادہ جو ہے وہ نفع ہوتا رہے۔ مزید اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، باقی دوسرے لوگ ہیں، ان کے اپنے گھر بار ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنا گھر بچائیں، اپنے گھر پہ محنت کریں۔ وہ تمام حضرات جن کے گھروں کے اندر یہ مسائل ہیں، جوائنٹ فیملیز ہیں، ساس جو ہے وہ تعویذات پہ لگی ہوئی ہے، کسی گھر میں ماں جو ہے وہ تعویذوں پہ لگی ہوئی ہے، سارا کا سارا گھر اجڑ ہے، ایسی وہ تمام میری مائیں بہن بیٹیاں جو پریشان ہیں وہ اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ لڑائی نہ لیں کہ وہ تعویذ چھوڑے، وہ نہیں چھوڑ دی، اب کیا کر لو گے؟ وہ وظائف چھوڑے، میری ساس وظائف نہیں چھوڑ دی، کتنے گھروں سے یہ شکایت آتی ہے، بھائی وہ نہیں چھوڑ دی تو میں کیا کر سکتا ہوں یا آپ کیا کر سکتے ہو؟ اپنے آپ کو بچاؤ، کاٹ پلٹ حفاظت کی نیت سے، اور ساتھ
اگر سانس وظائف نہیں چھوڑ رہی تو اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ جو میری سانس شرائط کے بغیر وظائف پڑتی ہے ان کے اثر بد سے مجھے محفوظ فرما. اور اگر وہ آپ کے گمان یا یقین کے مطابق جادو کرتی ہے تو اللہ سے یہ بھی دعا کر لیں, اللہ کی مدد ساتھ لے کر چلیں. جس طرح پہلے والوں کو سوال کے جواب میں نے دیا کہ اللہ کو ساتھ لے کر چلو. جب اللہ کو ساتھ لے کر چلو گے پھر انشاءاللہ ڈر نہیں رہے گا, کامیابی ہی کامیابی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم حضرت صاحب, میری عمر 28 سال ہے, مجھے 19 سال کی عمر سے ہی آوازیں آتی ہیں, کانوں میں شور رہتا ہے اور ہر وقت جیسے مجھ پر کوئی نظر رکھتا ہے. میری ہر چیز جنات کو پتہ ہوتی ہے, یہاں تک کہ میں کیا سوچ رہی ہوں انہیں پتہ ہوتا ہے. میرا بہت سے عاملوں سے علاج بھی ہوا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا, ورد وظیفوں سے معاملات بگڑتے ہی گئے. اب آپ کا بتایا ہوا خضری عمل ہر نماز کے بعد پڑھتی ہوں, اس سے کافی فرق پڑا ہے, لیکن رات سوتے وقت مجھ پر بہت دباؤ پڑتا ہے جس کے بعد میرا جسم ایسے ٹوٹ جاتا ہے جیسے کوئی مار پیٹ کر رہا ہو. بہت زیادہ آوازیں آتی ہیں. 313 دفعہ درود ابراہیمی اور 11 تسبیح استغفار کرتی ہوں, باقی سارا دن درود پاک استغفار پڑھتی رہتی ہوں, لیکن جب زیادہ تعداد کی نیت کرتی ہوں تو میری طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے, سر میں شدید درد ہوتا ہے, دماغی حالت مسلسل خراب ہو جاتی ہے. میں بہت تکلیف میں ہوں, میری رہنمائی فرمائیں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیے الحمدللہ آپ کا علاج جو بالکل درست ہو رہا ہے. یہ جو آگے آپ نے علامات لکھی ہیں کہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے, سر میں شدید درد ہوتا ہے, دماغی حالت درست نہیں ہوتی, یہ جنات یا جادو کی وجہ سے نہیں ہو رہا, یہ آپ کی زیادہ پڑھائی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ جو آپ 11 تسبیح استغفار کی کرتے ہیں یہ بند کر دیں, اور جو سارا دن بھی استغفار کرتے ہیں یہ بھی بند کر دیں. اپنے جسم کو سکون دیں. رات سونے سے پہلے 1 آدھ تسبیح استغفار کی آپ کر لیا کریں, کم از کم 1 تسبیح سید الاستغفار کی, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. باقی جو سارا دن درود پاک پڑھتے ہیں اس میں محض اتنا ہی کافی ہے استغفر اللہ. مثال کے طور پہ آپ درود فتح پڑھ رہے ہیں, صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ, اتنا ہی کافی ہے. سید الاستغفار پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ سے اتنا پچایا نہیں جائے گا. اس طرح وہ تمام حضرات جو سید الاستغفار زیادہ پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ یہ علامات آئیں گی, سر میں شدید درد ہوگا, دماغی حالت بھی خراب ہوگی, جھٹکے بھی لگیں گے, یا سرے سے نیند ہی نہیں آئے گی, دماغ میں خشکی اتنی آ جائے گی, جسم جو ہے وہ ٹوٹے گا, آنکھوں میں جو ہے پانی آئے گا, یا آنکھیں سرخ ہو جائیں گی, یہ کندھوں میں درد ہوگا, یہ مختلف علامات آئیں گی, یا دل کی دھڑکن جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جائے گی. تو وہ سمجھیں گے ہمارے اوپر دوبارہ جادو ہو رہا ہے. یہ جادو نہیں ہو رہا, یہ جلالی اثرات کی وجہ سے طبیعت جو ہے وہ بوجھل ہو رہی ہوگی, طبیعت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے کہ آپ کی روح وظائف کا اتنا وزن اٹھانے کے لیے ابھی قابل نہیں ہے, تو آپ نے وزن ڈال دیا ہے زیادہ. تو وہ تمام حضرات جن کے ساتھ یہ مسائل چل رہے ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں. باقی یہ جو ہماری بیٹی نے کہا ہے ان کے لیے میں نے بتا دیا, آپ کے سارے اعمال ٹھیک ہے, آپ استغفار کی تعداد جو ہے وہ کم کر دیں, اور خاص طور پہ تازہ جو جوس ہوتے ہیں, ٹن پیک نہیں, ڈبے والے نہیں, بازار کے نہیں, سنتھیٹک نہیں لینے, جو قدرتی جوس ہے وہ جوس کا استعمال زیادہ کریں, پانی کا زیادہ جو ہے وہ استعمال کریں. تلی ہوئی چیزیں جو ہیں, ایسا گھی میں تلی ہوئی مچھلی ہے, انڈا ہے, ان چیزوں سے جب وہ گریز کرنی ہے. گوشت ہے, بھنا ہوا گوشت ہے, ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنی ہے. ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں, ٹھیک ہے. دودھ کی بنی ہوئی چیزیں, دودھ یا دودھ کی بنی ہوئی چیزوں کا استعمال کریں. چائے سے جو ہے وہ گریز کرنی ہے. تمام گرم چیزیں جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. جب عملیات کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ آپ یہ چیزیں لیں گے تو یہ علامات آپ کے اندر آئیں گی. آپ کا سر بھی بھاری ہوگا, سر میں درد بھی ہوگا, آنکھوں کے پیچھے درد ہوگا, آنکھوں سے پانی آئے گا, آنکھیں سرخ ہو جائیں گی, نیند سرے سے نہیں آئے گی, یوں یوں کر کے جرکس آئیں گی, جھٹکے جو ہے وہ لگیں گے, یا جسم جو ہے وہ آپ کا ہر وقت گرم رہے گا. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ شاید مجھے 101 بخار بھی ہے, جبکہ یہ سارا کچھ کیا ہوگا, اثرات ہوں گے وظائف کے, ان کے جلال کے, کہ آپ کی روح کے اندر اتنی حدت پیدا ہو رہی ہے تو اس سے آپ کا بدن بھی متاثر ہو رہا ہے, جبکہ یہ جادو نہیں ہوتا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم حضرت صاحب, میں تقریباً جولائی سے آپ کے بیانات سن رہی ہوں. الحمدللہ آپ کے بیانات اس وقت ملے جب زندگی سے مکمل میں مایوس ہو چکی تھی. آپ کا بتایا ہوا درود تنجینہ کا عمل زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد روزانہ 70 دفعہ پڑھ رہی ہوں. اس کے ساتھ ہر نماز کے بعد خضری عمل بھی کرتی ہوں. اکتوبر میں آپ نے درود شافیہ 1.25 لاکھ کی نیت سے مکمل کرنے کے لیے فرمایا. الحمدللہ وہ مکمل ہو گیا ہے. خیرات
کر کے دوبارہ 1.25 لاکھ درود شافیہ کی نیت بھی میں نے کر لی اور شروع بھی کر لیا ہوا ہے۔ میں اجتماعی عمل میں بھی شامل ہوں۔ اس عمل کی برکت سے ایسے ایسے مواقع پر اللہ نے مجھے صبر عطا کیا ہے کہ میں خود بھی حیران ہو گئی ہوں، گھر والے بھی حیران ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سگی ماں اور باقی گھر والوں سے میرا صبر بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ اکتوبر میں مجھے طلاق ہو گئی تھی، سسرال نے جو کیا وہ بھول گیا ہے، مطلب دماغ نے قبول کر لیا ہے کہ کوئی بات نہیں، وہ تیرے اپنے نہیں تھے، لیکن گھر والوں کا رویہ نہیں برداشت کر پاتے، خاص کر میری ماں کا میرے ساتھ رویہ ایسے جیسے بہو کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر یہ لوگ ماحول ہی ایسا بنا دیتے ہیں کہ اتنے صبر کے باوجود ایک لمحہ لگتا ہے اور دل کرتا ہے کچھ کر کے میں اپنی زندگی کو ختم کر لوں۔ پھر فوراً توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگتی ہوں کہ یا اللہ مجھے کسی ایسے کمزور لمحے کی گرفت میں آنے سے بچا، آمین۔ مجھے پاگل اور ذلیل ہو کر مرنے سے بچا، میں نے ایسے نہیں مرنا، پلیز دعا فرما دیں مالک، مجھے معاف فرما دیں، میری رہنمائی بھی فرما دیں کہ میں آگے کیا کروں، جزاک اللہ خیر۔ بیٹے آپ بالکل سیدھے راستے پہ چل رہے ہو، کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ جب انسان سیدھے راستے پہ چلتا ہے تو شیطان اس کے لیے بہت سے مسائل پیدا کرتا ہے، جتنی اللہ نے اس کو طاقت اور تصرف دی ہوئی ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے تاکہ انسان بھٹک جائے اور مایوسیوں کے اندھیرے میں آ جائے، دوبارہ وظائف کی دنیا میں آ جائے، تویز دھاگا کی دنیا میں آ جائے، لڑائی مار کٹائی کے چکروں میں پڑ جائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ اوراد و وظائف سے، اللہ کے ذکر سے سارا دن آپ درود پاک پڑھتے ہیں، ان اعمال سے آپ محروم ہو جائیں گے، پھر سارا دن گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے اور غیبت ہوگی۔ آپ خاموشی کے ساتھ چلتے رہیں۔ جب گھر میں اس طرح کا ماحول بنے تو فوراً جو ہے وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا کریں، انشاءاللہ جو ہی آپ درود پاک پڑھیں گے تو ماحول کے اندر ٹھنڈک آ جائے گی۔ باقی اپنی دنیا جو آپ نے بسائی ہے اس میں مگن رہیں، اللہ سونا دوبارہ آپ کے نکاح کے لیے بھی جو ہے وہ اسباب پیدا کر دے گا۔ مزید کوئی بھی عمل نہیں کرنا، وہی 5 اعمال جو امت کو بتاتا ہوں وہی آپ نے کرتے رہنا ہے۔ درود شافیہ کا جب ایک نصاب آپ کا مکمل ہو جائے تو اگلا نصاب آپ نے شروع کر لینا ہے۔ سوال نمبر ہے جی اگلا۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میں آپ کے تمام بیانات سنتی ہوں، بہت سکون ملتا ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے۔ آپ کا غصہ کرنا اور پھر اچانک سب کو ہنسا دینا، آپ کے لیے دل سے ہر وقت دعائیں نکلتی رہتی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں صبح و شام 11 مرتبہ سورۃ الضحیٰ پڑھتی ہوں، تعویذ بھی پہنا ہوا ہے، کیا تعویذ کے لیے الگ سے 9 بار سورۃ الضحیٰ پڑھوں؟ میں خضری عمل پڑھتی ہوں مگر اس سے بہت رکاوٹ آتی ہے، غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے، لیکن آپ کا آج کا بیان سن کر مجھے پتہ چل گیا ہے کہ مجھ سے پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ آج قاری صاحب کو گھر بلا کے میں نے خضری عمل سنایا ہے، میں اجتماعی عمل میں بھی شامل ہوں، استغفار کے ساتھ دوسرا نصاب بھی پڑھ رہی ہوں۔ میرے شوہر ماں سے ناراض ہیں، ان کے 4 بچے ہیں، انہوں نے اتنے عرصے میں نہ کوئی کپڑے دیے ہیں، نہ کوئی پیسہ، نہ ہی ہم سے ملتے اور نہ ہی بات کرتے ہیں، الٹا سب بچوں کو طلاق دینے کا کہتے ہیں۔ پلیز میرے لیے دعا کریں، میری رہنمائی فرمائیں، میں کیا کروں؟ میری 4 سال کی بیٹی بہت شوق سے آپ کے بیان سنتی ہے، اس نے ترجمے کے ساتھ سورۃ الضحیٰ یاد کر لی ہے، آیت نمبر 5 کو بار بار پڑھتی ہے، اس کا جب دل چاہتا ہے پڑھتی رہتی ہے، اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ سورت پڑھ کر دعا بھی مانگتی ہے کہ پاپا ہمیں لینے آ جائے، درود پاک بھی پڑھتی ہے۔ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے بچوں کو درود پاک پر لگا دیا ماشاءاللہ، ان کے ساتھ مل کر 313 بار چھوٹا درود پاک پڑھتی ہوں، لیکن جب ختم ہوتا ہے تو اسی وقت کوئی نہ کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے، لیکن میں درود پاک بند نہیں کرتی۔ میرے لیے دعا کریں، میرا گھر بس جائے، میرے بچوں کی پڑھائی کا پورا سال ضائع ہو گیا ہے۔ آپ کے سوال کے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں الحمدللہ جو آپ کے مسائل تھے ان کا حل آپ کو بیان سے مل گیا۔ میں نے کئی بار آپ کو کہا کہ جب آپ کا کوئی عمل مؤثر نہیں ہو رہا تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، اور آج کے دور میں مثال کے طور پہ کسی کا خضری عمل مؤثر نہیں ہو رہا، اس کا نتیجہ نہیں مل رہا، تو میں نے کیا کہا کہ اس کے پڑھنے کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، تلفظ کے اندر غلطیاں، ادائیگی کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو ایک بیان میں نے تربیت کی تھی کہ وہ تمام مائیں بہنیں، وہ تمام بزرگان، چاہے جنہوں نے قرآن مجید اچھے طریقے سے بھی پڑھا ہوا ہے، حافظ نہیں ہے، حافظ کی بات الگ ہے، جو ناظرہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں، وہ ایک بار کم از کم جو خضری عمل ہے اپنے محلے کی جو مسجد کے قاری صاحب ہیں ان کو ضرور سنائیں۔ اللہ بولے ہر حرف کی کیا ہے؟ تاثیر ہے۔ جیسا حرف پڑھو گے اچھی یا بری تاثیر آئے گی۔ جب آپ غلط لفظ بولو گے، آپ کا تلفظ غلط ہوگا، لفظ غلط بولو گے، اس کے جب معنی بدلیں گے، چاہ آپ کچھ رہے ہو اس کے معنی کچھ اور ہوگے، تاثیر کچھ اور آئے گی، زندگی جو ہے وہ الجھتی جائے گی، آپ برباد جو ہے وہ ہوتے جاؤ گے۔ جس طرح میں نے ایک مثال دی تھی، یا شاید کسی اور بیان میں مثال دی، ہم لوگ عجم ہیں، اب الحمد ہے، جس طرح آپ خضری عمل پڑھیں گے تو پہلی صورت کیا آئے گی؟ الحمد آئے گی۔
سورہ فاتحہ آئے گی تو اس میں کیا پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے. اب الحمدللہ ہم نہیں پڑھتے، ہم کیا پیسے پڑھتے ہیں الحمدللہ. اب اس میں ہے بڑی، ہم پڑھتے ہیں چھوٹی. پھر ہم رے پڑھتے ہیں، وہ رے نہیں ہے، وہ را ہے. الحمدللہ رب العالمین، ہم پڑھتے ہیں رب العالمین، ٹھیک ہے. پھر اب جو شد ہے وہ ہم نے وہ بھی نہیں پڑھنی. تو ہماری تو ایک آیت کے اندر اتنی غلطیاں ہیں، ایک آیت کی اتنی غلطیاں. پھر جب آپ کو سورۃ فاتحہ قاری صاحب صحیح طرح پڑھوا دیں گے، کون؟ قاری صاحب. سورۃ فاتحہ آپ کو صحیح پڑھنا آ جائے گی تو قرآن مجید کے اندر یعنی قرات کے دوران آپ کی 20 سے 30% غلطیاں صرف اگر آپ ایک سورۃ فاتحہ قاری صاحب سے تجوید کے ساتھ سیکھ لیں گے آپ کی نکل جائیں گے. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. قاری صاحب نے آپ کو پڑھایا الحمدللہ رب العالمین، آپ نے سنایا الحمدللہ رب العالمین. قاری صاحب نے کہا نہیں، الحمدللہ الحمدللہ، ہے بولو بڑی ہے، الحمدللہ الحمدللہ. ایسے انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کر کے آپ سے نکلوایا اور آپ کا لہجہ بن گیا. اب آپ چھوٹی ہے کو چھوڑ کے بڑی ہے پڑھنا شروع ہو گئے. آپ کی ایک غلطی نکلی ہے نا، کتنی نکلی ہے؟ ایک. اب آپ پڑھیں گے بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ نے سورت شروع کی ہے الحمدللہ سورۃ فاتحہ، اب آپ کی بسم اللہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے. بسم اللہ کے اندر بڑی ہے 2 بار آنی ہے، رحمان کے اندر بھی آنی ہے اور رحیم کے اندر بھی آنی ہے. اس طرح الحمدللہ رب العالمین. اب اس میں را آیا جس کو آپ رے پڑھ رہے تھے، وہ بسم اللہ میں رحمان میں بھی آنا ہے اور رحیم میں بھی آنا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو یوں اب آپ نے ایک آیت کو درست کیا تو ایک آیت کی برکت سے آپ کی بسم اللہ شریف بھی سیدھی ہو گئی. سورۃ فاتحہ ایسا کمال ہے، یہ ام الکتاب ہے. قاری صاحب کو کہ بس سارا کچھ چھوڑیں، مجھے سورۃ فاتحہ ایسے سکھا دیں جیسے قرآ پڑھتے ہیں، یعنی قاری حضرات تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو آپ کا 20-30% سارا قرآن ہی سیدھا ہو جائے گا. آپ کو مد نکالنی بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے. آپ کو ولادالین، یہ بلی جو ضاد ہے یہ بھی آپ کو نکالنی جو ہے وہ آ جائے گی، مد جو ہے وہ بھی آپ کو نکالنی جو ہے وہ آ جائے گی. اس طرح صاد ہے وہ آپ کو صحیح طریقے سے ساتھ بولنا آ جائے گا، رے ہے اس کو را بولنا آپ کو آ جائے گا، ہا ہے وہ آپ ہے بولتے ہیں وہ آپ کی درست جو ہے وہ ہو جائے گی. اس طرح الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب دیکھیں ہم نے ایک را اور ہا یہ درست کیے، اگلی آیت ہم نے خود ہی پڑھ لی ہے کیونکہ رحمان اور رحیم یہ دونوں بسم اللہ شریف کے اندر بھی آ رہے ہیں. تو دیکھیں کس طرح ہمارا قرآن جو ہے وہ درست ہوتا جا رہا ہے خود بخود ہی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اچھا اب پھر پیچھے آئیں، الحمدللہ رب العالمین. اب اس میں آئین ہے، وہ آئین ہم جب یہاں سے نہیں نکالیں گے صحیح طریقے کے ساتھ یا ہمیں نہیں سکھائی جائے گی تو جہاں جہاں قرآن میں آئین آ رہی ہے وہ ہم غلط پڑھتے جائیں گے. تو ایک بار یہاں پہ آئین صحیح ہو جائے گی تو ہم سارے قرآن میں جہاں جہاں آئین آئے گی ہماری انشاءاللہ ادائیگی ٹھیک ہو جائے. جہاں جہاں ہا آئے گا، جہاں جہاں را آئے گا وہاں ہماری ادائیگی درست ہے وہ ہوتی جائے گی. مالک یوم الدین. اب یہ جو کاف ہے یہ کاف چھوٹا ہے. مالک یوم الدین یہ باریک کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. جو کاف نقطوں والا ہوتا ہے اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے، قاف. اب یہ قاری صاحب جو ہے یہ دونوں سکھا دیں گے جب آپ مالک یوم الدین پڑھیں گے کہ بھائی مالک یوم الدین میں کاف جو ہے وہ باریک آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. تو اب آپ قرآن میں جہاں جہاں قاف آئے گا کاف آئے گا آپ اس طرح سے پڑھو گے کہ سننے والے کو صاف پتہ چلے گا یہ 2 نقطوں والے کی بات ہو رہی ہے یا کاف ڈنڈے والے کی بات ہو رہی ہے. تو ایک سورت پڑھنے سے آپ کا قرآن مجید جو ہے بہت حد تک جو ہے وہ درست جب ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں ہم الحمدللہ کے اندر چھوٹی ہے پڑھتے ہیں، عجم جو ہیں الحمدللہ. اب ہم نے پڑھا، قاری صاحب نے ہمیں 2-4 پھینٹے چڑھائے، ڈانٹ ڈپٹ کی، مائیں بہنیں ان کے بھی ذرا ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، منہ لال سرخ ہوں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ استاد کے سامنے ہم بیٹھیں گے اور ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آ رہا. جب ان کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی ہم جیسے ہوں گے تو ہمیں 4 قاری صاحب سنائیں گے بھی ساتھ، تو ہمیں کیا ہو جائے گی ہم چھوٹی ہے چھوڑ کے تو بڑی پڑھیں گے. ہمیں پتہ چل جائے گا کہ چھوٹی یوں پڑھتے ہیں اور بڑی یوں پڑھتے ہیں. اب دیکھو
الحمدللہ رب العالمین، ہم نے اس آیت کو ٹھیک کر لیا۔ جب ہم آیت نمبر 4 میں آئیں گے تو اس میں چھوٹی ہے آ جانی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس میں اہدنا الصراط نہیں ہے، اس میں بڑی نہیں ہم نے پڑھنی، اس میں ہم نے چھوٹی پڑھنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس میں رے بھی آ گئی، اس کو ہم نے رے نہیں پڑھنا، را پڑھنا ہے۔ اس میں تا بھی آ گیا، اس کو ہم نے تا نہیں پڑھنا، یعنی تے نہیں پڑھنا، تا پڑھنا ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ جس طرح کاف کو قاف پڑھنا ہے، ایسے تا کو تا پڑھنا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس میں کاف دوسرا بھی آ گیا، 2 نقطوں والا بھی۔ تو اللہ 3-4 آیتیں آپ ٹھیک کرو گے، آپ سمجھو گے کہ مجھے سارا قرآن آنا شروع ہو گیا۔ سورۃ فاتحہ کو کسی طریقے سے آپ کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے 5-7 دن لگا کے پڑھ لیں، اس طرح پھر بعد میں اور اگر آپ سارا خضری عمل تجوید کے ساتھ پڑھ لیں تو اللہ آپ کا 70% قرآن درست ہو جانا، بلکہ اس سے بھی زیادہ درست ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ تمام حضرات جو کہتے ہیں ہماری تاثیر نہیں آتی یا ہمارا اثر جو ہے وہ نہیں آتا، وہ اس مسئلے کو بھی حل کریں۔ باقی آپ کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹی وہ جو ہے سورۃ والضحیٰ کی جو آیت نمبر 5 کو بار بار پڑھتی رہتی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہ ٹھیک ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ سونا اس کو رنگ جو ہے وہ لگا دے گا۔ باقی درود پاک پڑھتے رہیں، تو ہماری سب کی دعا ہے کہ جو آپ کی پریشانی گھر کی بنی، اللہ سونا آپ کے ساتھ آسانی والا معاملہ جو ہے وہ فرمائے۔ یہ کچھ سوالات درد کے لیے تو جن کو ہم نے ویلاگ کا حصہ بنایا، وہ تمام حضرات جن کے مسائل جو ہے ان تمام مسائل کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، اور جو میں نے ان کو حل بتائے ہیں وہی آپ کے لیے ہیں۔ اور وہ تمام حضرات جو آج پہلی بار سن رہے ہیں، کیونکہ میں نے بار بار لفظ استعمال کیا ہے خضری عمل، خضری عمل تو آپ کو تو معلوم نہیں ہے خضری عمل کیا ہے، تو ہمارا آفیشیل چینل ہے آرزو، آپ اس پہ جائیں تو خضری عمل کے نام سے ایک چھوٹا سا بیان ہے 5-7 منٹ کا، وہ آپ سن لیں تو اس طریقے کے ساتھ جس طرح میں نے بتایا ہوا اس طریقے کے ساتھ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ تو 5 اعمال جو امت کو بتاتا ہوں وہ آپ نے کرنے ہیں۔ 5 وقت کی نماز خضری عمل کے ساتھ حاصار کر کے سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں، جون سا مرضی پڑھیں، رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی کریں، سارا دن اس کے حلال کمائیں اور کھائیں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی۔ اللہ سونا جو ہے یہ 5 اعمال کرنے کی مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے، گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو، درخواستوں کو قبول و منظور فرمائے، اور وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے پیار بھری محبت بھری دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے اور ہماری التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔